السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی مقام آخر: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ برادران اسلام اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ دین، دھرم جو قابل عمل ہے دنیا کے اندر، جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اسی اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس اسلام کو جو بحیثیت دین، بحیثیت دھرم میں نے نازل کیا، وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ عرفات کے میدان میں تھے، وہاں یہ آیت اتار کر کے بیان کیا کہ آج آپ پر آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اسی دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی: وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کہا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی، کہا کہ میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنا کر عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ عمل جتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ دین اسلام کے علاوہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دین ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا اور عمل کر کے دکھایا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین اسلام نہیں ہے۔ جو شخص کسی اور چیز کو دین سمجھ کر عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس پر اس بندے کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا، کیونکہ وہ جو عمل کرتا رہا ہے دین اسلام کے علاوہ عمل کرتا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم دین اسلام کے دائرے میں رہیں اور اسی دائرے میں رہ کر عمل کریں، تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین اسی سے راضی بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے۔ یہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اسی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا، اسی کے مطابق چلایا اور اسی کے مطابق خود چلتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پشت پھیر لو،
نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہ مانو، اللہ کی وحدانیت نہ تسلیم کرو، میری رسالت کو نہ تسلیم کرو، تم پشت پھیر لو، منہ موڑ کر چلے جاؤ، میری بات نہ قبول کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے، میں جو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اپنا وقت اپنا ٹائم دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں رہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں رہوں، مسلمان تابعدار بن کر کے رہوں۔ کس کا تابعدار؟ اللہ کے حکم کا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کا تابعدار، اس کے رسول کے حکم کا پابند، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ تو نوح علیہ السلام مسلمان تھے، ان کی جو قوم تھی وہ مسلمان تھی، لیکن قوم نے نہیں مانا، بہت تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، باقی لوگوں نے جھٹلا دیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی میں جو صاحب ایمان لوگ موجود تھے وہی بچے، باقی لوگوں کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اونچی کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے موجود تھے، ان کا تعاون کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو انہوں نے دعا کیا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر کے رکھ، مسلمان بنا کر کے رکھ، ومن ذریتنا، صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری جو اولاد پیدا ہوئی اور ہوں گی اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی مسلمان بنا کر رکھ، وارنا مناسکنا، اور ہمیں مناسک حج کا طریقہ سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور ان کے اوپر جتنے بھی اسلام لائے، ان کی بات جنہوں نے بھی مانی، ان کے اوپر جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ انہوں نے دعا کی میری ذریت کو بھی مسلمان بنا کے رکھ۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اختیار کیا ہوا ہے، ایک دین چن رکھا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہیں مرو گے مگر مسلمان ہو کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی ہے کہ مسلمان ہو کر کے ہی مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے تعبیر الرؤیا کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا، تو دنیا میں میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی میرا کارساز ہے، توفنی مسلمن، جب دنیا میں میری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جو نیک لوگ ہوں ان کو ان کے ساتھ میرا حشر کرنا، مجھے ان کے ساتھ ملانا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا بیان اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، توفنی مسلمن، جب میری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر کے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا تھا ہدہد کے ذریعے سے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، انہ من سلیمان،
یہ جو خط بھیج رہا ہوں سلیمان کی طرف سے ہے. اور ابتدا کسی کی انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنے خط کی ابتدا کی. کیا کہا؟ اللہ تعلو علیہ، میرے اوپر تعلی نہیں کرنا، میرے اوپر سرکشی نہیں کرنا. جو خط بھیجا گیا ہے تابع بن کر، فرما بردار بن کر کے میرے پاس آنا. واتونی مسلمین، تابع ہو کر کے میرے پاس آنا. سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھیجا تھا. بلقیس ملکہ تھی، بادشاہ تھی، اس کی پوری رعایا تھی. خط بھیجا گیا، اس میں کہا گیا میرے پاس آنا تو مسلمان ہو کر کے اسلام کی دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قال موسیٰ وقال موسیٰ یا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل بھی رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہو تو اسی پر توکل کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام کا بیان، اس میں بھی لفظ مسلمان آیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا کہ وہ سرکشی پر اتر آئے ہیں، میرے ساتھ کچھ برا کرنے والے ہیں، جب انہوں نے محسوس کیا قال من انصار الی اللہ، تو ان کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان سے مخاطب ہوئے کہا کہ میرے مددگار کون لوگ ہیں، کون اللہ کے بارگاہ میں، کون اللہ کے طرف سے میری مدد کرنے والا ہے. قال الحواریون، تو ان کے جو مددگار تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. عیسائی، جن کو آج ہم عیسائی کہتے ہیں، ان کا بیان اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. انہوں نے کہا واشہد، گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. تمام انبیاء کا دین اسلام رہا ہے. ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف رہی ہیں، کسی میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہے اور کسی میں نہیں دیا ہے. بعض قومیں گزری ہیں، بعض شریعتیں گزری ہیں جن میں اللہ کا حکم تھا پیشاب اگر آپ کا نکلا ہوا آپ کے کپڑے پر لگ جاتا ہے، کپڑے کو کاٹنا ضروری ہے، جہاں پیشاب لگا وہاں کاٹنا ضروری ہے. ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دھو دو، وہ پاک ہو جاتا ہے. بعض قومیں گزری ہیں، جب وہ جنگ کرتی، مال غنیمت ان کو ملتا تو مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان مال غنیمت کو میدان میں اکٹھا کر دیا جاتا، اس کے اوپر کپڑا اڑا دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر خاک کر دیتی، جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ نے تمہارے جہاد کو قبول کر لیا ہے. ہماری شریعت میں وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجاہدین کو جو مال غنیمت ملے گا مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. تو شریعتیں مختلف ہیں، دین ایک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا دین ایک ہے، وہ دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دین نہیں بھیجا ہے. یہی سناتن دھرم ہے. آج جو لوگ سناتن دھرم کا نام لے کر کے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، سناتن دھرم صرف ایک ہے. قرآن کریم وضاحت سے یہ باتیں بیان کرتا ہے. جو مسلمان جن تھے، مسلمان جن جو جب اسلام لائے ہیں تو انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، جب ہم نے ہدایت کی بات سنی، آمنا بِهِ، ہم اس کے اوپر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو وہ اس کو کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، نہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے بعض لوگ مسلمان ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض لوگ ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ، جو شخص اسلام قبول کر کیا، جس نے اسلام قبول کیا، جو شخص مسلمان ہوا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے سیدھے راستے کو اپنا لیا، انہوں نے رشد و ہدایت کو اپنا لیا، رشد ہدایت کو پہنچے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے ظلم کیا، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے.
یہ قول کن کا ہے؟ جنوں کا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، بعض ظالم ہیں۔ تو سناتن دھرم صرف ایک ہے، اس بات پر یقین رکھو۔ پروپیگنڈے میں آ کر کے تمہارا ایمان نہ ڈگمگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک یہی دین نازل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین دھرم جو قابل عمل ہے دنیا کے اندر وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ان کی شریعت نہیں چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شریعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ قیامت تک اگر کوئی دین چلے گا، دین کے مطابق عمل ہوگا تو وہ صرف اسلام ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اسلام پر فخر کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ نعمت ہے، عظیم ترین نعمت، تمہارے کھانے پینے سے زیادہ عظیم ترین نعمت اسلام ہے، کیونکہ اسلام پر قائم و دائم رہو گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی تمہیں عزت سے نوازے گا، مرنے کے بعد بھی نوازے گا۔ لیکن جب تمہارا اسلام اور ایمان باقی نہ رہے تو پیسہ رکھ کر کیا کرے گا؟ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، آج آیا کل چلا گیا۔ چند دنوں کی تمہیں سہولت مل سکتی ہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اسلام پر قائم رہو۔ اسی وجہ سے سلمان فارسی نے کہا کہ چاہے مجھے جلا دو، عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے، اللہ ایک ہے۔ تبدیلی انہوں نے قبول نہیں کی، جبکہ ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، محمد کا ساتھی بننا چھوڑ دو، مال و دولت سے نوازیں گے، تمہیں آزاد بھی کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں جن پر ایمان لایا ہوں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ دین کو نہیں چھوڑنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، دین نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت ہے، جس نے اس نعمت کو محسوس کیا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ نعمت ہے، اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارتے ہیں اور دنیا میں اسی پر قائم و دائم رہتے ہیں اور اسی پر انتقال کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چند فوائد آپ سماعت کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین اسلام کیا ہے۔ ہم اور آپ دین اسلام پر چلتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بہترین زندگی عطا کرتا ہے، سکون والی زندگی عطا کرتا ہے، اضطرابی کیفیت اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے، سعادت ہمیں دنیا میں نصیب ہوتی ہے، آخرت میں بھی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، جو بھی نیک عمل کرے وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو وہ عمل کرتے نہیں اسلام کے مطابق، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین جو شخص اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی اس نے گناہ کی ہوں گے، اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک ساتھ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ وہ انسان ایسا ہو جائے گا گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ شخص جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، اے نبی آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے وہ باز آ جائیں،
آپ کو گالی دینے سے، آپ کو برا بھلا کہنے سے وہ باز آ جائیں. یغفر لہم ما قد سلف، تو جو انہوں نے کیا ہے ان کی گناہیں بخش دی جائیں گی. وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ لوٹیں، اے نبی آپ کے ساتھ دوبارہ وہ جنگ کے لیے آتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، فقد مدت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کی سنت، اللہ رب العالمین کا طریقہ جو ان کے بارے میں رہا ہے وہ گزر چکا. اللہ رب العالمین اس آیت میں جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے لوگوں کا حشر کیا ہوا. ان کے سارے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے. جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا اور ان سے پہلے جتنے بھی کفار گزرے ہیں، جتنی بھی کافر قومیں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تہس نہس کیا. ان کا حشر بھی اسی کی طرح ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو انہوں نے گناہ کے کام کیے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے گناہ معاف کر دے گا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، اسلام کا بیج پڑ گیا، اسلام کے تئیں میرے دل میں محبت جاگزیں ہو گئی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ابسط یمینک، اے نبی آپ اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلائیے. فلا ابایعک، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ پھیلایا تو عمرو بن عاص کہتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ سکوڑ لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا. قال ما لک یا عمرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمرو بن عاص تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو ہاتھ پھیلانے کے لیے کہہ رہے تھے، میں نے ہاتھ پھیلایا تم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک شرط رکھوں، ایک شرط لگا لوں آپ کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری گناہیں معاف کر دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو بن عاص کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو شخص ہجرت کرتا ہے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کافر ملکوں سے، کافر بستیوں سے اپنا اسلام بچاتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے مسلمان بستی کی طرف، تو ہجرت کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا یہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس ہجرت کی وجہ سے اس کے سب کا گناہ معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسی طریقے سے جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور حج اسی طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا ہے، اس انداز سے حج کرتا ہے، تو جب حج سے لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے معاف کیا ہوا آتا ہے، اس کی ساری گناہیں معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تینوں عملوں کا ثواب ایک جیسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے، تو کفر کی حالت میں جتنا بھی اس نے کام کیا ہو اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، اس کو پکڑے گا نہیں، اس کو عذاب نہیں دے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اذا احسنت فی الاسلام، جب اسلام میں قبول کر لوں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اچھا عمل کرتا رہوں، وآخذ بما عملت فی الجاہلیہ، تو زمانے جاہلیت میں جتنے میں نے برے کام کیے کیا اس کا میرا مواخذہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا احسنت فی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو تم نیک عمل کرو گے، لم تؤاخذ بما عملت فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں جتنا بھی برا عمل کیا ہوگا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. وَإِذَا أَسَلْتَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا بھی برا عمل کرو گے، أُخِذْتَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، تو پہلے پر بھی تمہیں سزا ملے گی، آخری عمل پر بھی تمہیں سزا ملے گی. یعنی جتنے بھی برے عمل کرو گے اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا، لیکن اسلام سے پہلے جو تم نے برائیاں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. کتنا بڑا فائدہ اسلام کا، کتنا عظیم فائدہ ہے اسلام کا، اسلام قبول کرنے کا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں عمل کرتا رہا ہے، نیک عمل، اچھا عمل، تو
اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ اسلام لائے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو زمانے جاہلیت میں اچھے عمل کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ارأیت اشیاء اتحنث بہا فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، زمانے جاہلیت میں بہت سا نیک عمل کرتا تھا، اس کو نیک عمل سمجھ کر عبادت سمجھ کر کرتا تھا، نیک عمل کرتا تھا عبادت سمجھ کر کے، چاہے وہ صدقہ ہو، عتاق گردن آزاد کرنا ہو، یا صلۃ الرحم ہو، صلہ رحمی کرنا ہو، فہل فیہا من اجرن، کیا مجھ کو اس پر اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تم نے قبول کیا، اسلام کے بعد جو تم عمل کرو گے اس پر تو تمہیں ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو تم اسلام لانے سے پہلے عمل کرتے رہے ہو یہ نیک عمل، اللہ اس کو بھی باعث اجر بنا دے گا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ میرے بھائیو، ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ جب کافر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کا صلہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ کوئی بھی کافر جب نیک عمل کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں اتار دیتا ہے، آخرت میں مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں دے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان اس کا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب اس نے اپنے دل سے، اپنے زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، شرک نہ کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی بدلہ دے گا، آخرت میں بھی انسان کو بدلہ ملے گا۔ لیکن جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اس کو دنیا میں چاہے جتنا بھی عمل کر لے، مدر ٹریسا ہی کیوں نہ ہو، اس کو آخرت میں مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اسلام کو بہتر بناؤ، اپنے دین کو اچھا رکھو، اسی طریقے سے عمل کرو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ قسم کھا کر کہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں جو پانچوں اسلام کے ارکان ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، ان پانچوں باتوں کے بارے میں بھی اس نے سوال کیا، اسی انداز سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے جس کے مطابق میں عمل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اس کے مطابق عمل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہیں پوچھے گا جو فرض ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اتنا سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر کے وہ چلا گیا، مسجد نبی سے باہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تم میں سے جو شخص کسی جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ لو وہ جنتی جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ارکان اسلام ہیں، ارکان ایمان ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ارکان اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم عمل کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ تو اسلام کے ذریعے سے ہی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور عمل کر کے جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسلام کے ذریعے سے ہی کسی بھی انسان کو جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی یہودی تھا اور اس کا بچہ تھا چھوٹا سا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ تو اس کے سر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے،
اور سر کے پاس بیٹھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ شاید اس کا انتقال ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے بیان فرمایا اسلم، اے میرے بچے اسلام قبول کر لو، بڑے پیار سے کہا بچے اسلام قبول کر لو۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، فنظر الی ابیہ، اس بچے نے اپنی نگاہ اٹھائی، اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ پوچھ رہا ہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں میں مان لوں؟ تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مان لو، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی تم اطاعت کر لو، بات مان لو۔ فاسلم، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نکلے اور آپ نے بیان فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ جہنم سے کوئی شخص بچ سکتا ہے تو صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں بچ سکتے، کسی بھی حالت میں نہیں بچ سکتے۔ کوئی شخص خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں سناتنی ہوں، سناتن دھرم ہوں، سناتن دھرم، چلاتے رہو، جب تک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے جہنم سے نہیں بچ سکتے، کوئی صورت نہیں ہے۔ اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان، اور ہم مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اور اگر ہمارے ذریعے سے کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جنت میں داخل وہی شخص ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، کوئی آدمی فاجر و فاسق ہو، گنہگار ہو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی اس دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ اس لیے کہ اسلام کی تنفیذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے لوگوں کو یہی بتانے کے لیے۔ ان میں سے کتنے ایسے انبیاء جن پر کتابیں نازل کی، انبیاء کرام نے کتنی محنت کی، 950 سال نوح علیہ السلام دنیا میں زندہ رہے، لوگوں کو بتاتے رہے شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کفر مت کرو، ساری زندگی اپنی کھپا دی۔ تو میرے بھائیو، یہ عظیم نعمت ہے اسلام، اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا قد افلح من اسلم، جو شخص اسلام قبول کرے وہ کامیاب ہو گیا، ورزق کفافا، اور اس کو کھانے کے لیے رزق مہیا کر دیا گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت جتنا بھی رزق دیا ہے اس پر وہ مقتنع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، جو شخص اسلام قبول کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا الٹا مفہوم، جو شخص اسلام قبول نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اسلام اللہ رب العالمین نے جو اتارا ہے یہ ایسا دین ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں اللہ رب العالمین اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے، اجر بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں کا کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کرے، یعنی صحیح طریقے سے عمل کرے اسلام کے مطابق، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو ہر نیکی جس کو وہ عمل کرتا رہا ہے، جس کے مطابق وہ عمل کرتا رہا ہے، تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، 10 گنا بڑھا کر کے اس کو ثواب دیا جائے گا، اِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، 700 گنا تک، 10 گنا سے 700 گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ تُكْتَبُ لَهَا بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، اور آدمی اسلام کی حالت میں کوئی برائی کا عمل کرتا ہے تو جو برائی کی ہے اس برائی کا جو گناہ ہوگا اتنا ہی ملے گا،
اللہ تعالیٰ اس برائی کو بڑھا کر کے نہیں لکھے گا، لیکن کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا بڑھا کر اجر دے گا۔ میرے بھائیو، اسلام کی نعمت کو سمجھو۔ اللہ نے یہ نعمت جو اتاری ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا یہ جو اسلام ہے اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنہ یعطی بہا فی الدنیا، اللہ رب العالمین کسی مومن کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ مومنا لا یظلم مؤمنا، کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا۔ حسنۃ یعطی بہا فی الدنیا، جو بھی وہ نیکی کا عمل کرتا رہا دنیا میں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ ویجزی بہا فی الآخرہ، آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ واما الکافر، لیکن جو کافر ہوگا، فیطعم بحسنات ما عمل بہا للہ فی الدنیا، تو دنیا میں جو بھی وہ عمل کرتا رہا ہے ایشور کے لیے، پرماتما کے لیے، اوپر والے کے لیے، جو نیک عمل کرتا رہا ہے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ حتی اذا افضى الی الآخرہ، یہاں تک کہ جب وہ مر کر آخرت میں جائے گا، لم یکن لہ حسنۃ یجزی بہا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا وہ بدلہ دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنا عظیم اسلام ہے، کتنا عظیم دین ہے یہ، کہ اللہ رب العالمین ہم نیکی کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا، دنیا میں بھی بدلہ دے گا، آخرت میں بھی۔ لیکن کافر کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے دنیا میں اس کو بدلہ دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اسلام کی اہمیت کو سمجھو۔ اسلام کے جو فوائد ہیں بہت زیادہ ہیں، اگر میں ابھی بیان کرنا شروع کر دوں تو مزید آدھی گھنٹے پون گھنٹے مزید لگ جائیں گے۔ تو اتنا جو بیان کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کسی مسلمان کو سمجھنے کے لیے، کسی انسان کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی اہمیت راسخ ہونے کے لیے کسی کے بھی ذہن میں اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔